بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ ہمارے رب العالمین 36 میں فرماتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حرم پہ گئے تو اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے تو وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، اور جو نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ 36 مشرکین جو بھی تھے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے بتوں کے، اور ہر بندہ جو بھی عیسائی ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، آپ کو پتہ ہے کہ مومن اب اصل مومن نہیں رہا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے ہی نہیں، کبھی درخت کے ساتھ ہو جاتے، کبھی گھوڑے کے ساتھ ہو جاتے، کبھی قبر میں مدفون بزرگوں کے ساتھ ہو جاتے، لیکن ان کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ جو قرآن سے جڑ گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ بھی صنم ہے، یعنی بت ہے۔ ابراہیم کے اس قول کے مراد سے یہ معنی ہے کہ گمراہ کرنے کی نسبت ان اصنام کی طرف، اس لیے یہ گمراہی کے اسباب ہے کہ لوگ مطلب بتوں کی اور بادشاہوں کی آگے سجدہ کرتے ہیں اور بتوں کی آگے سجدے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بت بھی ایسے سجائے جاتے ہیں، اتنی اونچی جگہوں پہ رکھے جاتے ہیں اور اتنے زیورات کہ آٹومیٹکلی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ادھر، اور لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ نفس اس طرح ہے کہ یہ اٹریکشن والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہمارے صبح ہوتے ہی جب ہمارے ٹی وی چینل لگتے ہیں تو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسے جسم ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پینٹ شرٹ، وہ اشتہار ہمارے بچیاں بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے اٹریکشن کے ہم بھی اسی طرح بے ادبی کا لباس پہنے کہ ہم بھی ایسے لگیں۔ بعض لوگ تو جسم بھی سے ڈول نہیں کرتے اور موٹے موٹے پیٹوں پہ وہ لباس بھی پہنتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، تو بے ادبی ہے۔ بے ادبی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور وہ اسی بے ادبی کو اس طرح سنگار کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے لگیں، لیکن اسلام میں ہر چیز کا، یہ لوگ اپنے صنم بتوں کو اتنے سجاتے ہیں، اتنے زیورات اتنے اوپر جگہ پہ رکھتے ہیں کہ انسان اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ صحیح بات ہے، اس سے کچھ ملے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پلوں کی روزیاں عنایت فرمائے تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ جانماز اور نماز کے بعد تو دعا ہے، لیکن اگر انسان چرپائی کے ایک بازو پہ بھی بیٹھا ہونا تو اللہ تعالیٰ ایسی طرح باتوں کو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے ایک عجیب سا صحرا تھا کہ جس میں درندے بھی تھے،
اور کوئی گھاس کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے ایک دعا کی، اس وقت وہ گھوڑے پہ تھے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں پہ بہت خوش ہوتا ہے، اگر انسان چارپائی پہ بھی بیٹھا ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ مناجات کرے، باتیں کرے، تو اس دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے آواز کو۔ اللہ تعالیٰ تو چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، عرش پہ اگر قائم بھی ہے، اپنے بچے بھی نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اسی طرح باتیں کرو، جس طرح بچہ ماں کے کان میں بات کر لیتا ہے، یا بچہ جب روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونے کا وقت ہے، یا یہ دودھ مانگ رہا ہے، یا گیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانماز کے بغیر بھی آپ دعائیں کریں، ٹیلی فونوں پہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں جب آپ اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں دے گا اور وہ حل بھی نکالے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی بھی ساتھ دیکھو اچھی تھی کہ اس کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا، پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ان کو یعنی دین دے دینا، اور ان کے لیے یہ جو تھا حرم، یہ شروع سے جب زمین بنائی گئی ہے تو یہ حرم ہے، مطلب ادھر کا شکار کرنا بھی منع ہے، ادھر گھاس کاٹنا بھی منع ہے، اور ادھر کا کانٹا بھی دانت میں ڈالنا بھی منع ہے۔ جب اس طرح ممانعت آ گئی تو اصحاب پریشان ہو گئے۔ تو ازہد ایک گھاس ہے کہ وہ بخول کے لیے، دھوئیں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا، مطلب اس سے ہم دعا لیتے ہیں، ہمارے دعا والی چیز جو ہوتی ہے نا تو اس کی خوشبو دیر تک رہتی ہے، یہ اونٹ کی ہو جس کی بھی ہو نا، آپ اس کی دھوئیں کپڑے کے اندر لے جائیں نا تو ماشاءاللہ وہ بہت دیر تک وہ دھوؤں کی خوشبو رہے گی۔ تو اصحاب تو یہ کام کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ ہاں از حد تک جو گاز تک ہاں یہ دھوئیں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی حرم تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا ہے، اور پھر اس میں جو بی بی کے پاس پانی کا ختم ہونا تھا، اور ابھی آگے دیکھتے ہیں ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائے اور جو ظاہر کرے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک یعنی میری دعاؤں کو تو خود سنتا ہے، اور میری دعاؤں کا اصل مقصد اس شہر کے لیے ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ تیری رضا میرے بچوں کو اور ہمیں حاصل ہو، اور تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، آسمان اور زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ عصر کے وقت، صبح کے وقت فرشتے چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے، اگر چغلی غیبت میں نے نفس کا تزکیہ اس میں کیا ہے، رمضان آتے ہیں جاتے ہیں تو وہ غیبتوں سے برباد کر لیتے ہیں، لوگوں کی نقلیں، جڑوں کی نقلیں، سینڈلوں کی نقلیں اتارتے ہیں، نہیں اتارنا چاہیے۔ ایک رستہ شیطان کا ہے، ایک رب کا ہے، تو انشاءاللہ جو رب کے لیے بھاگیں گے تو وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے، وہ رب کے حدود کو پار نہیں کر سکیں گے۔ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پیپر ہوتا ہے، عصر کے وقت پیپر جاتا ہے، یہ والا وقت جو ہے نا، فرشتے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، پھر جو دوسرے آتے چینج ہوتے ہیں تو دوسرے بھی کہہ رہے کہ ڈبل رجسٹر میں لکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صبح سے لے کے عصر تک کا ایک پیپر ہے۔ اگر اس میں مطلب میرا سسرال کا کوئی آ گیا، میں ان کے ساتھ بڑی میٹھی ہوں، میں اپنے بیڈ روم میں جاتی ہوں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کی کچھ بات کرتی ہوں، خود سوچے کہ رجسٹر کہاں گیا، سجین میں گیا یا اوپر گیا؟ اوپر نہیں گیا۔
یہ ایک پیپر ہے جو ہمیں ملتی ہے روز عصر کے وقت. ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم آسمانوں تک پہنچائیں یا اس کو ہم نیچے گرائیں. ان کے ساتھ میں بڑی میٹھی ہوں اور کیا پیو گی کیا کھاؤ گی، لیکن جب میں کمرے میں جاتی ہوں تو بچوں کے ساتھ میری گفتگو کچھ اور ہے. عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب میرا عمل نامہ نیچے جائے گا اوپر جائے گا. سب کچھ اپنے لیے کرنا ہے، کسی کو اور کو چھوڑ دو. اپنے لیے ہم نے محلات بنانے ہیں. اس دنیا سے تو ہم جائیں گے، ہم تو پردیسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. انشاءاللہ صبح سے لے کے عصر کا پیپر صحیح کریں گے. نہ چغلی، نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ کوئی وڈائی کی باتیں اور نہ شوخیاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ دل لوگ جو ہیں نا وہ اپنے قبر کے لیے بہت کچھ بیچ دیتے ہیں، اور جو مردے ہیں نا تو اس کو شیطان ادھر خوبصورت باغ دکھا کے ادھر اپنے آپ کو برباد اور تباہ اور ہلاک کر دیتے ہیں. زندہ دل آپ لوگ اب یہ آئے ہیں قرآن پاک کی محفل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کنٹدار جنگل میں اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، پرہیزگار بننا ہے.